نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 32 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کے اندر خلاق عالم نے قصہ حابیل اور قابیل کا ذکر فرمایا ہے۔ پچھلی آیات کے اندر قابیل نے حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، اور پھر اس نے قتل کرنے کا اقدام کیا۔ ان آیات میں وہی بیان کیا ہے۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، اس کے نفس نے اس کو ورغلایا، اس کو برانگیختہ کیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر۔ نفس امارہ کے اندر جو شرارت کا مادہ ہے، اس شرارت کے مادے کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کے قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ فقتلہ، اس کو مار ڈالا۔ فاصبح من الخاسرین، پھر ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ دھرتی پر سب سے پہلی موت یہی ہوئی انسانیت کی، انسانوں میں سے سب سے پہلی موت شہادت کی صورت میں یہ حابیل کی ہوئی۔ کیسے اس نے مارا؟ تفسیری روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ اس نے پتھر سے اپنے بھائی کا سر کچل دیا۔ پھر بھائی جب دنیا سے چلا گیا، فاصبح من الخاسرین، تو اس وقت وہ خسارے میں جا پڑا۔ کیسے خسارہ؟ دنیاوی اعتبار سے خسارہ کہ اپنے بھائی جیسے ہمدرد سے محروم ہو گیا۔ بھائی بھائی کا ہمدرد ہوتا ہے، ایک خون ہوتا ہے۔ بھائیوں کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات ہوتے ہیں وہ اور دوسروں کے لیے نہیں ہوتے۔ اور دوسرا، والدین کی ناراضگی لے لی۔ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں ناراض ہو گئے۔ آدم علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن اس کو بات سمجھ نہیں آئی، وہ دونوں ناراض ہو گئے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے خسارے میں جا پڑا کہ یہ قتل ناحق ہوا، اور جو آدمی ناحق قتل کرے گا اس قاتل جو جیسے گناہ ملے گا اسی طرح یہ گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ تو گویا کہ ہر اعتبار سے خسارہ ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ ماں باپ ناراض، اور ماں باپ کی ناراضگی، بھائی سے محرومی، اور پھر عربی فارسی کا ایک مقولہ ہے، ہر کے برادر ندارد قوت بازو ندارد، جس کا بھائی نہیں ہے اس کی بازوؤں کی قوت نہیں ہے، اس کے بازو نہیں ہے۔ ہر کے مادر ندارد شفقت ندارد، جس کی ماں نہیں ہے وہ شفقت سے محروم ہے۔ ہر کے زن ندارد آسائش تن ندارد، جس کی بیگم نہیں ہے وہ آسائش تن سے محروم ہے، آسائش تن نہیں رکھتا۔ تو بہرحال وہ شفقت سے محروم ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ ماں کی وجہ سے شفقت سے محروم ہوا، بھائی کی وجہ سے اپنی قوت بازو کھو بیٹھا، اور آخرت میں بھی خسارے میں جا۔ اب قتل تو کر بیٹھا، اب کیا کرے؟ کیونکہ پہلی موت ہوئی تھی، پہلا دنیا سے انسان گیا تھا۔ ابھی اپنے بھائی کی لاش کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر پھر رہا ہے، کبھی کہیں لے جاتا ہے کبھی کہیں لے جاتا ہے، اور لاش گلنے لگ گئی، بدبودار ہونے لگ گئی، تو پریشان ہوا، اس کے حواس باختہ ہو گئے، ہوش کھو بیٹھا۔ اب کیا کرے؟ پریشانی کے عالم میں پھر بھی اللہ نے رحمت کا معاملہ فرمایا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کڑید رہا تھا۔ دو کوے تھے، آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کے پر نوچ ڈالے، پھر اس کو مار ڈالا۔ پھر اس کے بعد جب مر گیا تو اس نے اس کو زمین کھریدی، اور زمین کھرید کر اس کے اندر دفن کر دیا۔ تو اس وقت اس نے یہ دیکھا، تو اللہ نے فرمایا میں نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھرید رہا تھا، لیریہ، تاکہ اس کو دکھائے، قابیل کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہے۔ قال یا ویلتا، بولا ہے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں عاجز آ چکا ہوں اس کوے جیسے سے بھی۔
فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ، پھر اس نے چھپایا اپنے بھائی کی لاش کو، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، لگا پچھتانے۔ جب اس نے دیکھا تو اب یہ سوچنے لگا کہ میں تو کوے سے بھی عاجز ہوں، میرا اتنا بھی عقل نہیں ہے جتنا کوے کو اللہ نے دیا ہے کہ زمین کو رید رہا ہے اور اس کے نیچے لاش دفنا رہا ہے۔ اس نے پھر اسی طرح کیا، پھر ندامت اٹھانے والا ہو گیا۔ ندامت اس گناہ پر نہیں، ندامت اس نے اس بات پر اٹھائی کہ میں اس جانور سے بھی گیا گزرا ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس وقت یہ پھر ملائکہ والی صفات کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، ملائکہ والی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں، نورانی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، پھر جانور اور جانوروں سے بھی کیا گزرا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر یہی جانوروں والی بات آ گئی کہ جب اس نے اللہ فرمانی کر بیٹھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مرتبہ اتنا کم کر دیا کہ خود احساس کرنے لگا کہ میں کوے سے بھی گزروں۔ من اجل ذالک، اسی قتل کی وجہ سے، اسی ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر اور خصوصی طور پر حکم نازل فرمایا۔ فرمایا کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر۔ پیچھے بھی بنی اسرائیل کا ذکر تھا، آگے بھی ذکر ہوئے گا۔ تو بنی اسرائیل کے ہم نے خصوصی طور پر لکھ دیا انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو کوئی ایک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مارے گا، یعنی بلا اس بندے کو بلا کسی قصور کے، بلا کسی غلطی کے، بغیر قتل کے استحقاق کے کوئی کسی کو قتل کرے گا، او فساد فی الارض، یا بغیر اس کے زمین میں فساد پھیلانے کے اس پر ہاتھ درازی کرے گا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے سب انسانوں کو قتل کر دیا، پورے انسانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ تو قتل ناحق بہت بڑا جرم ہے، قتل کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی جزا جہنم ہے، خالدًا فیہا، پڑا رہے گا اس میں، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہوں گے، وَلَعَنَهُ، لعنت کریں گے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جارحانہ انداز اختیار فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر ولو ان ما فی السماوات والارض، اگر سارے آسمانوں اور زمین والے ایک آدمی کے قتل پر جمع ہو جائیں، میں سب کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اور قتل کرنا، مسلمان کی بے عزتی کرنا، توہین کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ گرانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کی خواہ مخواہ توہین کرنا، اس کی بے عزتی کرنا۔ تو گویا کہ فرمایا کہ جس نے ایک قتل کیا اس نے سب انسانیت کا قتل کر دیا، کیونکہ جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے اور جس طریقے سے قتل ہوں گے وہ سب اس ناحق قتل کرنے والے کے کھاتے میں پڑیں گے، قابیل کے کھاتے میں۔ اور جس آدمی نے قتل کرنے کا کوئی ذریعہ نیا ایجاد کیا، اب لوگ اسی طریقے سے، اسی ذریعے سے قتل کرتے ہیں، تو جس نے یہ ذریعہ ایجاد کیا وہ بھی گناہ کا برابر میں شریک ہوگا۔ تو گویا کہ جتنے ناحق قتل ہوں گے اس ذریعے سے، اس طریقے سے، وہ بھی اس کے ساتھ گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ ومن احیاہا، اور جس نے کسی کو زندہ رکھا، یعنی زندگی کے اسباب پیدا کیے، ایک آدمی پر موت کا حکم جاری ہو گیا، حالانکہ وہ موت کا مستحق نہیں ہے، دوسرا آدمی آگے بڑھ کر اس کی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بہت بڑے ثواب کا مستحق ہوا۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو، سارے لوگوں کو اس نے زندہ کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، فرمایا ہمارے رسول کھلے نشانیاں، کھلے احکام لے کر آئے۔ ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض، پھر بھی اس کے بعد بہت سارے لوگ زمین میں لمسرفون، دست درازی کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے یہ واقعات اور یہ سابقہ قوموں کے احوال، تاریخی قصص، انبیاء علیہ السلام جو بیان کرتے ہیں، ان کے مقصد یہی ہوتا ہے کہ پہلی قوموں کے اندر جو بگاڑ تھا وہ بگاڑ ختم کیا جائے، وہ بگاڑ نہ رہے، اور پھر جو ہے نا، جو اس کی اصلاح کی صورت ہے وہ انبیاء پیش کرتے ہیں تاکہ اصلاح ہو جائے۔ اس لیے فرمایا پھر بھی انبیاء کے دلائل لانے کے بعد بھی پھر بھی اکثر لوگ جو ہے نا وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف ہر معاملے میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مسرفین پسند نہیں ہے۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیاطین کے دوست ہیں۔ ہر معاملے میں فضول خرچی، اسراف اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لوگ دکھلاوے کے لیے، لوگ میری واہ واہ کریں، یہ کام کر لوں، میں وہ کام کر لوں، اور اپنی شادی پہ اتنے بڑے خرچات کر لوں، اتنی بڑی تقریب کر لوں کہ لوگ واہ واہ کریں، یہ اسراف ہے،
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسراف مجھے پسند نہیں ہے. انہ لا یحب ان کثیرا بعد ذلک فی الارض لمسرفون. بہت سارے لوگ زمین میں پھر بھی اسراف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس اسراف جیسی نحوست سے محفوظ فرمائے، راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقنا الا